بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. صلوات. احباب اہل بیت، حاضرین مجلس، انتہائی قابل احترام میرے بزرگان، سادات عظام، سنی شیعہ صاحبان، اس دنیا تے جڑا بھی آیا ہمیشہ ران نہیں آیا، پوچھ کر دنیا ہمیشہ ران دی جگہ نہیں، ہجرت دی جگہ. اتھے جڑا بھی آیا ہے ہمیشہ ران نہیں آیا، پوچھ کر تے پھر بلان والے دی مرضی ہے کس ٹائم بلا لو، بچپن جوانی بڑھاپے، پہلے ٹائم پچھلے ٹائم، مرنا ضرور ہے، جانا ضرور ہے. اور کتنے خوش قسمت لوگ نے جڑے گئے نے تے رستے حسین تے. موت پر حق ہے، مرنا ضرور ہے. حادثاتی موت ہے، ہارٹ اٹیک نال ہے، بستر بیماری تے. کتنا خوش قسمت مرن والا ہے جڑا مہمان حسین بن کے بار گئے توحید چلا. اللہ ہمیشہ ران دی جگہ نہیں، یہ کوچ دی جگہ. اتنے جڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے. یہ جرت نہیں کہ ساد اللہ بندے نو مارے تے بندہ لبیک آ کے نہ ٹرے. جانا ضرور ہے. میں سمجھنا کہ دنیا اگر مثال دے کے میں سمجھاواں کہ زندگی کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے. ایک صلوات بھیجو بھائی آل محمد ذات. اللہم جناب دی توجہ ہاتھ میرے پاس. اگر میں اپنی نظر نال اس دنیا زندگی نو کی سمجھا، میں اپنے بشری شعور دے مطابق میں سمجھنا کہ دنیا ایک ریلوے اسٹیشن، انسان دی زندگی ٹرین. جس طرح ٹرین ریلوے اسٹیشن تے رکدی ہے، ساری زندگی دی ٹرین اس دنیا دے اسٹیشن تے رک چکی. اسی مسافر اتر چکے ہیں، دکاناں کھلیاں نے، اسی شاپنگ کرنا چاہتے ہیں. ساری اگلی منزل قبر. زندگی دی ٹرین جتھے جا کے اینڈ کر دے گی اس جگہ، اس اسٹیشن کا نام ہے قبر. ہر مسافر اپنی اگلی منزل نو سامنے رکھ کے ریلوے اسٹیشن کو خریداری کرے گا. مثلا سکھر تو لاہور جانا ہے تو آزاد راہ کچھ پانی لے لو، کولڈ ڈرنکس لے لو، کوئی پکوڑے نان پھیرا لے لو، ڈرائی فروٹ لے لیے، رستے پھر کھان پین کا سامان. اگلی منزل نو سامنے رکھ کے مسافر شاپنگ کر رہے. میرے سنی شیعہ بھائی، جس ریلوے اسٹیشن تے اسی رک چکے ہیں، اتر چکے ہیں، وہ دنیا ہے. اگلا اسٹیشن قبر ہے. اس قبر نو سامنے رکھ کے دنیا دے اسٹیشن کو شاپنگ کر لو، کتنی کر سکتے. بہت شکریہ. اسی عارضی طور پہ اترے ہیں. 3 وصلاں ٹرین دیں گے، تیسری وصل دے بعد پھر گڈی نہیں رکے گی، جناب ہم دوڑنا پڑے. کسی کا دل ہوئے نا میں ٹرین مس کر کے پچھلی تے آ جاؤں، تو مس نہیں کر سکتا. میرے ال ویکھ رہے ہو تو زیادہ سمجھ آئے گی. 3 وصلاں دے بعد ٹرین ٹر جائے گی. 2 وصلاں ہو چکی ہیں، ایک سجے کن، ایک کھبے کن، ایک اذان، ایک اقامت.
ایک تیسری وصل ہے جہد انتظار وچ اسی اسٹیشن تے کھلوتے ہیں، جہڑے ویلے وج پئی ساری زندگی مک جائے۔ دنیا دے اسٹیشن تے اسی اتر چکے ہیں، دکاناں کھلیاں نے، ہن جناب دی مرضی اس اسٹیشن تو خریداری اچھائی دی کرنی ہے یا برائی دی کرنی ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ زادرہ اکٹھا کر لو، وقت تھوڑا اکٹھا کر لو، اس ایک وصل دے انتظار دا نام زندگی۔ کتنا کوئی زادرہ اکٹھا کر سکتے، یہ نام ہی زندگی۔ اسی نمازہ پڑھیے، روزے رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیے، اچھے اعمال کریے، پتہ نہیں وضو ٹھیک ہے، پتہ نہیں مناسک حج ٹھیک نے، پتہ نہیں مال مخمس ہے یا نہیں۔ ساڈی قبولیت تے شک ہے، جنہ دی سال ثواب دی مجلس ہے نا، حسین انہاں اپنے مہماناں تے مہر لا دیتی ہے، میں ضامن ہاں میرے مہمان۔ وہ کتنے خوش قسمت نے جنہ دی بخشش تے کوئی شک نہیں کر سکتا، جڑا رستہ حسینیت بھی چلا گیا، جڑا راہ مظلوم بھی چلا گیا۔ بڑی اعلیٰ موت ہے، ساڑھے واسطے حادثہ ہے، ساڑھے واسطے کمی ہے۔ نوجوان نے اسی دنیاوی حوالے نال کمیاں محسوس کرنے ہیں، ایز اے ماں، ایز اے بہن، ایز اے ہمشیرہ، ایز اے خاندان، سانو کمیاں ہیں، لیکن اگلے جہان انہوں دا کتنا درجہ ہے ساڑی بشری سوچوں تو بھی بلند۔ امام حسین علیہ السلام دے زوار دی عزت کتنی ہے، امام حسین علیہ السلام دے زوار دا مقام کتنا ہے۔ میں کتاب وچ واقعہ پڑھا کہ دینی طالب علم میں وہ اپنے مدرسے پڑھ رہے ہیں تو اس کو فون آیا کہ اسی تیرے وطن دے زوار ساڑھے کول رہائش دی جگہ کوئی نہیں، اج رات کسی طریقے وہ طالب علم آدھے میں اپنے پورا پورا یہ لمبا واقعہ میں جلدی جنا سناواں۔ طالب علم آدھے میں صبح اپنی کلاس وچ بیٹھا، میرا استاد عالم دین کلاس وچ بیٹھے تے چہرے ویکھ کے میں نے ویکھ کے اٹھ کے آیا، طالب علم آدھے میرے استاد میرا متھا چومے، میں نے اٹھا کے اپنے کول بٹھایا، میں نے دن تو کوئی عمل کر رہا، میں کہ نہیں قبلہ نماز شب وچ کوئی دعا پڑھ رہے ہیں، نہیں قبلہ ادھر میرے ہاتھ چومدا ہے، میرے پیر متھے دے بوسے لے لے، استاد ہو کے میری عزت کر رہے، ادھر میں حیران ہو گیا کہ قبلہ سمجھ نہیں آ رہی، تسی کیوں ہی میری عزت کر رہے ہو؟ اس کہ جڑا رات خواب وچ میں تیرا مقام ویکھیا، تیرا اے چہرہ نور نال چمک رہا، اے رخسار، تو کوئی عمل کر رہے ہیں؟ اس کہ نہیں، اس کہ تو کوئی کم ایسا کیتا ہوئے، اس کہ استاد جی ہاں اے میں نے یاد ہے، کل میرے وطن دے میرے شہر دے پاکستانی زوار آئے ہیں، انہاں کہ میرے کو جگہ کوئی نہیں، بندے پنچھے آن، میرے کو بھی کوئی جگہ نہیں، میں کہ میرے کمرے چھا جاؤ، میں بھی تلے سوتے ہوں بچھاؤں کہ بلا رات لوگ تھکے زوار، میں بھی نال لیٹ لیا، ایک زوار دا پیر اٹھ گیا میرے چہرے پہ آ گیا، ادھے میں سوچ کے نہیں ہٹایا کہ میرے ہٹان نال امام حسین دے زوار میں تکلیف ہوئی، وہ دی نیند نہ ختم ہو جائے، وہ ساری رات استاد پیر میرے رخسار مارنا، متھا چمکیا دے، پھر حسین دے زوار دے پیر دے صدقے چ اللہ تیرا چہرہ اتنا روشن ہو۔ کتنی قیمت ہے زوار حسین، کتنی قدر ہے زوار حسین۔ خوش قسمت میں نزاکت بھائی تسی توڑے علی خاندان کہ میدان معاشری توڑی آئی ڈی توڑا زوار پھرا بن جائے گا، توڑا کزن بن جائے گا۔ امام حسین دے زوارہ نو اجازت ہوئے گی، اٹھ بلا، کتنے بلا سکنے جیڑے گناہگار نے، جیڑے کنفرم جہنمی نے، اٹھ نہ لے، اللہ دا وعدہ ہے حسین دے زوار دا آکھیا نہیں موڑے گا، تو نہ لے۔ زوار حسین دی بڑی عزت ہے، اور میں سمجھنا بخدا میری خوش قسمتی ہے، جناب دی خوش قسمتی ہے، امام حسین دے زائرین دے سال ثواب دے بہانے اسی ثواب لائے، انہاں دے درجے بڑے بڑے بڑے۔ اللہ اکبر، کتاب القدیر دے مصنف عالم دین نے انہاں دی وفات ہو گئی، بہت بڑا عالم دین دنیا میں ٹر گیا، انہاں دے 4 یا 5 بیٹے نے، سب سے چھوٹا بیٹا
بابے دی محبت پریشان وہ دے بابے دی جویں جویں دن گزرتے گئے میں فوت کی دیوار میں بابے دی محبت زیادہ محسوس ہوئی عالم دین دا عالم بیٹا ہی اس عالم محمد دی کتاباں پڑھنی شروع کی تھیں کوئی طریقہ ہوئے کہ عالم برزخ والے نال دنیا تے رہ کے ملاقات ہو جائے اس نے امام دا ایک العمل مل گیا کہ 40 جمعراتاں مخصوص جگہ تے کھان پین دی احتیاط کر کے اگر کوئی بندہ یہ بیٹھ کے عمل کرے تے 40 جمعراتاں چوں ایک رات خواب وچ اس نوں مرن والے نال ملاقات ہو جائے ادھے میں عمل شروع کر دیتا لمبا واقعہ ادھے اخیر میں اپنے بابا دی زیارت ہو گئی خواب وچ ادھے میں سلطان تے میرا بابا الغدیر دے مصنف نے عالم دین ادھے میرے خواب وچ آئے نے انہاں دے جسم دا لباس انہاں دے جسم دی خوشبو ادھے میں محسوس کی تھی میں پک ہو گیا میرا بابا بڑی وڈی جنت دی ادھے میں اٹھ کے پیو دے قدم چومے نے خواب وچ میں کہ بابا پوچھن دی لوڑ ہی کوئی نہیں لگدا ہے تسی حسین دے بڑے بڑے مہمان بنے اس کے بے شک بیٹا قبر جاندے میرے تے حسین دی ماں بڑا کرم کرتا اس کے بابا جی القدیر کتاب لکھی جی اودی وجہ تو نبی دا فرمان ہے نا جڑا میرے ویر علی دی فضائل دا ایک جملہ لکھی جب تک کو فضیلت علی دا جملہ رہے گا مرن والا مر بھی جائے تو نامہ مال ثواب رہے گا کہ تسی ایک سطر نہیں لکھی تسی کئی جلداں چ علی دے فضائل دی کتاباں لکھی کہ اس القدیر دا سلہ ہے اسے کہ نہیں بیٹا وہ جے ثواب میرا پیچھے پہ ہے یہ جڑا جاندیاں کرم ہوئے نا میرے تے قبر وچ جاندیاں کہ وہ جڑا ایک دفعہ میں ٹر کے امام حسین دی سواری نہیں کیتی کربلا ہاں بابا اس وقت بیٹا اس سواری حسین دا سلہ ہے کہ میں تے دسویں خواب وچ آیا کوشش کریں مرن تو پہلے حسین دا زوال ضرور پڑھ مجھے کہ بیٹا قبر ہی جا کے پتہ لگا امام حسین دے زوال دا پروٹوکول ہی وڈا قبر ہی جاندے ہی کرم ہو گیا ادھے بابا میں گل سناندا رہیا میں روندا رہیا میں بابا پوچھدا تو روندا کیوں سے کہ بابا تواڈے حالات اچھے آن تواڈے زمانے چ بادشاہ اچھائی ساڈے زمانے دا بادشاہ اتنا ظالم ہے کربلا جان ہی نہیں دے پتہ نہیں میں زندہ رواں نہ رواں بادشاہ مرے قدم زواری دا موقع ملے نہ ملے میں تے پھر ایڈے بڑے ثواب تو محروم رہ گیا اس کہ بیٹا میں دسدا اگر چاہنا ہے تو زوار حسین بن کے قبر جائے تے تو کربلا بھی نہ جا سکے میں تین او عمل نہ دساں جڑا کرن نال حسین دی زواری دا ثواب ملدا ہے جی بابا ضرور دسو سکے بیٹا اگر تو کربلا نہیں جا سکتا تیرے علاقے تیری شہر تیری بستی تیرے گوٹھ کدھرے حسین دی مجلس مل مجھے کہ بابا مجلس تے روز ہوں گی مجھے کہ بیٹا کس ایک مجلس سے چلا جا اس مجلس سے جس تے خدا و اہل بیت راضی ہو مجلس شبیر مٹی تے بیٹھ کے ایک مجلس سن کے رو کے اٹھیا انہیں سمجھی میں ایک واری کربلا دی زواری کرا اللہ ایک مجلس حسین دے بدلے ایک زواری دا ساز ہاں لیکن شرط او مجلس ہوئی جس مجلس تے اللہ و اہل بیت راضی ہوں جڑا بانی اپنے نام بڑا کرن واسطے مجلس نہ کرا رہا ہے حسین دی اماں نو راضی کرن واسطے مجلس وہ ایک مجلس مٹیاں تے بہ کے غریب زہرا نو سن انہیں سمجھی تو ایک واری کربلا جو ہوں اور میں علماء دی روایت پڑھی ہے میدان معاشر ڈھیر سارے مومن ایسے ہوتے جڑے اپنے نامہ اعمال میں کی پریشان ہو سارے نہیں ڈھیر سارے مومن سجے ہاتھ وچ نامہ اعمال فرشتے کھڑ گے تیرا نامہ اعمال سجے ہاتھ وچ نشانی ہے تو جنت جا جنت میں پریشان موقع گا میں حسین دے منن والا میں مطمئن ہو کے جنت جانا چاہتا یہ نامہ اعمال میرا ہے لیکن اس نے جڑے عمل نے وہ میں کیتے ہی کوئی کچھ عمال ایسے نے جڑے میں کیتے نہیں تے میرے کھاتے لکھے مثلا ہو سکے مثلا دنیا تے میں غریبی دی زندگی گزاری ہے میرے کول پیسے اتنے نال میں پاسپورٹ بنوا لوں حسرت ہے کدی میں بھی مکہ میں نہ جا کدی نجف و کربلا جا کدی میں بھی حج کراں کدی زواری کراں پیسے نہیں بنے پاسپورٹ ہی نہیں بنیا میں سرحد پار کیتی کوئی نہیں ہے ویکھو میرے نامہ اعمال 1000 حجاں دا ثواب
ہزار ہا سواری کربلا دا ثواب میں کیا نہیں، اتنے حج و زواری کیوں؟ اس لئے دربان جنت مومن دا متھا چم کے آکھن گے پریشان نہ ہو، ہاویں غریب لیکن ہاویں تے حسین دا عزادار نا، صدقے 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 جتنیاں اپنی دنیا دی زندگی مصروفیات جو وقت بچا کے مٹیاں تے بہ کے حسین دی مجلس سندا ایک ایک مجلس دے صدقے، ایک ایک حج مقبولہ، ایک ایک زواری حسین کا ثواب۔ اور جس نے مجلس مقدی یہ میں پڑھے ایک منادی آسمان کو فرشتہ اترتا ہے، انہاں کرامن کاتبین مخاطب کرتا جڑا ہر بندے دے مونڈیاں تے بیٹھے، انہاں نو حکم خدا سناندا ہے۔ فرشتوں اللہ پیادا ہے جتنے احاطہ مجلس وچ بیٹھ کے مومنین و مومنات حسین دی عزاداری سنتے رہے، حدود مجلس نو نکلن تو پہلے ہر مومن دے نامہ مالک ایک ایک حج مقبولہ، ایک ایک زواری کربلا دا ثواب لکھا۔ بڑا مقام ہے حسین دی زواری۔ ایک چھوٹا جا واقعہ میں پھر سناواں، تسی میری باتوں تو پریشان نہیں ہو۔ ایک صلوات بھیجو آل محمد دی ذات تے بلند آواز اللہم صلی علی بہت شکریہ۔ ایک حسین بادشاہ دا سوار خود روایت کرتا ہے، آدھے میں پیدل سفر کر رہا ہوں، جنگل بیابان ہے، کافر تو میں بچھڑ گیا، بھوک تس نال سفر کرتے کرتے آدھے میں لگے ہوں مر جاؤں، پین واسطے پانی کوئی نہیں، کھان واسطے کھانا کوئی نہیں، جنگل بیابان ہے، آبادی میرے نیڑے ہے کوئی نہیں، ترن کی شکت آدھے مک گئی ہے، میری آنکھاں بند ہونے لگی ہیں کہ میں حسین بادشاہ کی لگی میں کہہ زہرا دا پتر تیرے خاطر میں وطن چھوڑے، اولاد چھوڑی، بک ہو کے پیسے کما کے میں تیرا زوار بڑھنا چاہتا ہوں۔ اے حسین بادشاہ تو اپنے زوالوں نال نہیں کریں گا، میں تیری خاطر گھر چھوڑے، تو قدرت نہیں رکھتا، میں جنگلیں بے وارث مر جاؤں، کوئی میرا وارث نہیں، میری تے لاش سڑ گل جائے گی، اسی بشرن جلدی گلے کرے گا۔ ادھے میں کہتے گلا دے اندروں یہ من تکلیف، میں حسین دا زوارا میرے نال کیوں پیوں، شاید بادشاہ میرے تے ناراض ہیں، اس ساڑھے زینہ میں چین دے، آج ڈھیر سارے بندے دے رہے ہیں، اگر امام حسین دے زوارا آنتے ایکسیڈنٹ کیوں ہے، امام حسین دے مہمان آنتے بھی حادثاتی موت نہ مر گئے، انہیں سوالان دا شاید کسی ذہنی جواب چلا جائے، ادھے میں اندروں تکلیف ہوئی ہے، گلہ کیتے ہیں، ادھے میرے پہ بے ہوشی ہو، ادھے بے ہوشی چ میں اکھولی تھوڑا تھوڑا پہ اس دیتے کی حویلی ہے، دیوار ہے، ادھے میں اس دروازے تے جا کے دستک دیتی ہے کہ دربان میں اس دروازہ کھولے، اس میری حالت میں کہ پانی شانی چلایا، ادھے میں اس دے اندر چلا گیا، اندر بہت سبزہ زار میدان ہے، درخت لگے نے، درختان دے سائے تے بندے آرام کر کے سوتے نے، دوپہر دا وقت ہے، ادھے کوئی جاگدا نہیں، میں کسی کو پوچھاں ایک ہی جگہ میں کتھے آ گیا، ادھے بڑے سونے لباس پا کے بندہ کوئی اتھے سوتے آرام کر رہے ہیں، اچانک اذان ہوئی ہے، اذان اچ مؤذن علی ولی اللہ، ادھے ولایت علی اذان سن کے اے میں پاک ہو گیا ہے کوئی نبی مومن، ادھے جویں علی ولی اللہ دی اذان مکتی گئی ہے، سوتے بندے اٹھتے گئے، وضو کرتے گئے کہ صفاں بڑھدیاں گئیں کہ نماز شروع ہو گئی، ادھے میں بھی وضو کر کے نماز پڑھنا لگ گیا، نماز پڑھی تو سارے مصافہ پہ لیندے، ادھے مصافے دے بعد سونا دسترخوان سج گیا تے نماز ساریاں پئیاں، ادھے میں بندے کو پوچھے یار میں کتھے آ گیا کیڑی جگہ، انہاں کہا جنت دا ٹکڑا ہے، اس کہ اتنی جلدی جنت ہے جے قیامت آئی نہیں، حساب کتاب ہویا نہیں، یہ جنت ہو سکے حساب کتاب تو پہلے دی جنت، اس کہتے لوگ کون نے، آدھے اس بندے میرے المسرا کے فرمائے یہ سارے وہ زوار نے جڑے گھروں ٹرے نے رستے چ مر گئے نے، حسین اپنی جنت دی گئی دے، ہاں ساڑھے بشری سوچو تو بلند مقام ہے، شاید ایسا نہیں سمجھ سکتے، آدھے اس لئے میں سوچے امام حسین میں جواب دیتے، آدھے پھر میری اک کھلی ہے تو میں ٹھیک آئی،
پھر میں ترسیاں کاش کدی میں مر جانا، میں حسین نو گلہ ہی نہ کرتا، میں موت آ جاندی میں صحرا وچ سڑ کے مر جانا، اج میرا مقام ہی ہونا۔ یقین کرنا کہ جڑے شہداء زواران حسین رستے چلے گئے، ساڈے واسطے سمجھن واسطے وقت لگے گا، لیکن پتہ اسے لگے گا جلے میدان معاشر اس شہید کی ماں نو تاج پوائے جائے گا، تو فلاں شہید حسین دی ماں، اس مستور نو عزت دیتی جائے گی جڑی مرن والے دی بہن ہے، انہاں رشتہ داراں نو اعزاز دیتا جائے گا، اس قبیلے واسطے اعزاز ہے، اس قبیلے دا ایک بھی شہید راہ حسین کدی نہ ڈگنا، پردے چ بیٹھیاں پردے دار انہاں شہداء دی رشتہ دار محسن علی بلاول، اللہ انہاں دے درجات مزید بلند کرے، کدی نہ سوچنا تواڈے واسطے سب تو بڑی مرہم، تواڈے واسطے سب تو بڑا سہارا کربلا، تواڈے تے حسین دے رستے چلے گئے نا، وہ بھی تے ماواں جڑیاں ساری رات منتاں من کے آدیاں نے، کل کدی صبح میرے پہلا مر گیا، کل کدی میرا پہلا چلا جائے حسین دے رستے، تسی خوش قسمت ہو تواڈے راہ حسینیت چلے گئے، بڑے درجات نے، بڑا اجر ہے مرن والے دے خاندان، وہ شہید نے، اور شہید مردہ نے، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء، فرمائے خبردار جڑے میرے رستے قتل ہو گئے نے انہاں مردہ نہ کو شہید نے، شہید زندہ ہوں وہم یرزقون، اللہ قرآن چاہتے ہیں اور میرے کول نے اور رزق کھا رہے، کدی سوچنا شہید مرن دے بعد رزق کے رکھا گیا، کڑائی گوشت چنے چاول لیگ پیس روسٹ، مرن دے بعد شہید کی غذا قرب اہل بیت، کتنے بلند مقام تے نے جڑے ہر ویلے حسین دے قدماں وچ موجود، اللہ اکبر، کوشش کرنا اس دنیا دی زندگی 4 دن دی زندگی کسی دا دل دکھا کے نہ جانا، کسی دا حق کھا کے نہ جانا، کسی نال دھوکا کر کے نہ جانا، کسی دی غیبت کر کے نہ جانا۔ مولا متقیان امیر المومنین حلال مشکلات ناصر انبیاء خالق نحی البلاغہ تو پوچھے گا، یا علی تواڈیاں نظراں چ اللہ دے جہان چوں عقل مند بندہ پیا، میرے کو بندہ پوچھے شاہ جی لاڑکانے جاندے رہندے ہو؟ جی میں جاندا، اتھوں دا سیاںا بندہ کیڑا؟ کوئی پنجاب لے کے میرے کو پوچھے لاڑکانے، میں بندیاں جانتے ہو؟ جی لاڑکانے میں جاندا، لاڑکانے شہر دا عقل مند بندہ، شاید پھر میں ڈھونڈنا، پھر میرا ایک اپنا ذہنی معیار ہے کہ میرے نزدیک عقل مند کون، پھر میرا حلقہ صرف لاڑکانے سندھ پورے نو میں نہیں جاندا، پوچھن والا اس علی تو گل پہ پوچھدا ہے جس علی دیاں عین اللہ نظراں اتھوں تک گئیاں نے جتھوں تک خدا دی خدائی گئی، یا علی اللہ دی کائنات چوں تواڈیاں نظراں اللہ دے جہان چوں عقل مند بندہ کیڑا؟ حیران کر دیتا امیر المومنین نے، فرماندے نے میں علی دیاں نظراں چوں اللہ دی کائنات سب تو عقل مند ہوندا ہے جڑا ہوش سنبھلدا جائے تے موت دیاں تیاریاں شروع کر، پھر سمجھو فرماندے نے جڑا حد بلوغت وچ قدم رکھدا جائے اس دا ذہن مکمل ہوندا جائے، اس وچ عقل آ جائے تے اپنے آپ کو موت واسطے تیار کر، فرماندے نے میں علی دی نظراں چ بندہ بہت سیاہ، اس مجلس کا مقصد 2 مقصد نے، ایک جڑے شہداء حسینیت نے انہاں نوں کچھ نہ کچھ ثواب پہنچایا جائے، دوسرا بڑا مقصد جڑے تسی انہاں نوں تنبیہ کیتی جائے، اگر اج او نہیں تے کل اسی میں توڑ اپنے آپ کو موت واسطے تیار کر، یہ دنیا جھوٹ ہے، یہ دنیا فراڈ ہے، مکن والی ہے دنیا، بندہ ڈاکہ مارنا مر جاتا ہے، بندہ بستر سے مر جاتا ہے، موت تے برحق
عقل مند وہ بندہ ہے جڑا اس دنیا دی زندگی چوں اپنی آخرت دی زندگی دا سبب پیدا کر، اپنی آخرت دی زندگی دا سامان پیدا کر لے۔ میں زیادہ دیر جناب نو سما خراشی نہ کراں، مرنا ہر کسے لیکن سندھ والے موتاں دو قسم دی۔ میری گفتگو دا ماں اصل جملہ توجہ کرنا، موت برحق ہے، موت دو قسم دی، ایک ہے مرن دے بعد مر جانا، شکریہ بولو اگر میری بات سمجھ آ جائے، ایک ہے موت دے بعد مر جانا، مٹ جانا، خاک ہو جانا، ایک ہے موت دے بعد زندہ رہ جانا۔ موت دے بعد مرنا چاہتے ہو یا موت دے بعد زندہ رہنا چاہتے ہو، یہ جناب دی مرضی، جناب تے ڈیپینڈ ہے، کیڑی موت مرنا جی اپنا فیصلہ کر۔ ایدہ نام مجلس حسین، مجلس حسین اچ گالی گلوچ نہیں، مجلس شبیر اچ تانو تشنی نہیں، مجلس شبیر اچ فرقہ واریت نہیں، کسی مسلمان دی دل ازاری نہیں، مجلس حسین شعور دیتا جاندہ ہے، مرنا ہے تیاری کر لے، موت کیڑی مرنا چاہنا ہے، موت دے بعد مٹ جانا ہے یا موت دے بعد پھر زندہ رہنا ہے۔ موت دے بعد مر کون جاندہ ہے، موت دے بعد زندہ کون رہا۔ میں دووے موتاں جناب نہ واسطہ اگو جناب دی مرضی ہے کیڑی موت مرنا چاہنا ہے، تیار ہے؟ موت دے بعد وہ بندہ مر جائے گا جدی روح مر گئی۔ میں گھنٹے دی تقریر ایک جملے دستے ہیں، موت دے بعد وہ بندہ زندہ رہ جائے گا جدی روح زندہ رہ جائے گا۔ یہ مطلب ہے اصل زندگی جسم دی نہیں، اصل زندگی روح دی۔ جسم ہی مخلوق ہے، روح ہی مخلوق ہے، جسم علیحدہ مخلوق ہے، روح علیحدہ مخلوق ہے، جسم دی علیحدہ خوراک ہے، روح دی علیحدہ خوراک۔ جسم نو بھی اپنی زندگی دی بقا واسطے خوراک دی ضرورت ہے، روح نو بھی اپنی زندگی دی بقا واسطے خوراک دی ضرورت ہے۔ جسم دیاں خوراکاں ہور نہیں، روح دیاں خوراکاں ہور نہیں۔ جسم نو زندہ رکھنے واسطے صبح دا ناشتہ، دوپہر دا کھانا، شام دی روٹی، گندم جو باجرہ پھل مکئی مشروبات دالاں سبزیاں نعمات خدا جو اسی کھا پی رہے ہیں، یہ ساڈے جسم دی غذا ہے۔ ترے ٹائم جسم نو کھانا لیا، کدی سوچے روح دی غذا کیا ہے؟ اصل زندگی تے روح دی زندگی، جدی روح زندہ رہی مرن دے بعد بھی زندگی۔ یہ مطلب ہے میں اس پوزیشن ہے جہاں میں جملہ اپنا جناب دے چہرے ویکھاں، اس علاقے والے ڈھیر سارے ایسے بندے نے جڑے بازاراں وچ ٹردے پھردے کھاندے پیندے مردہ نے، تے ڈھیر سارے او نے جنہوں نے اسی ہتھی قبراں وچ مڑا مٹی دے تھلے دبایا، ڈھیر سارے او نے جڑے قبراں وچ بھی زندہ نے۔ اصل زندگی جسم دی نہیں، روح دی زندگی۔ چاہنے مرن دے بعد تو زندہ رہے تے اپنی روح نو زندہ رہے۔ جس طرح جڑا مولوی آدھے حلوہ کھاؤ تے گردن موٹی، اس ملہ دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھنا کہ حلوہ جسم دی غذائی، روح دی غذا کے لیے۔ مردہ مر جے ملہ روح دی غذا نہیں دسے گا، کیوں؟ اگر مولوی روح دی غذا ٹھیک دس دیتی خودے جسم دی مک جانی۔ آؤ منبر شبیر دے بارگاہ بقیت اللہ، ذاکر حسینہ تیرے نبی دے خاندان جو سیدہ، جھوٹ بولا میرا مالک میں اپنی امتی جو شمار نہ کرے۔ ہاتھ بن کھول سنی رو شیعہ رو، 11ویں والے نمن 12ویں والے نمن، تراوی پڑھ ماتم کر، تیرے فرقے نال بحث نہیں۔ اگر چاہنا ہے تو مرن دے بعد زندہ رہے، اپنی روح نو زندہ رکھ، روح دی زندگی واسطے روح دی غذا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ پوچھے تو سید ممبر تے کھلو کے غازی دی علم تلے جھوٹ نہ بولی دس روح دی غذا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ میں سید ہو کے کلمہ پڑھ کے آکھ رہے ہیں، اگر روح نو زندہ رکھنا چاہنا ہے، روح دی غذا دا نام ہے محبت اہل بیت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، مل کے بولو حیدری، بہت شکریہ۔ روح دی غذا دا نام ہے محبت۔
مت سمنا شیعہ دا ذات کر کے اپنے کو لگے میں بھی کسی شہنشاہ دی کچہری چ کھلوتا ہوں میں خطبے دے بعد جڑا فرمان پڑھے معصوم فرمے دے ماتا الا حب آل محمد ماتا شہیدہ جڑا اپنی روح نو ساڈی محبت دی خوراک پہنچاندا جتھے مر گیا 14 زامنہ اسی پھر زندہ کر دیا بس دا حادثہ زائرین دے جسم نو مکایا روح نو نہیں روحانی طور تے موجود نے وہ سن ویکھ رہے نے سن رہے نے اسی انہاں نوں ویکھ کے سن نہیں سکتے ساڈے انہاں دے درمیان ایک پردہ آ گیا ورنہ وہ ساڈے تو زیادہ زندہ کنفرم محب اہل بیت اس دی محبت اہل بیت تے کون شک کرے جس نو حسین مہمان کر کے اپنے گھر بلا کوشش کرنا دشمن اہل بیت ہو کے نہ مرنا کوشش کرنا امام حسین نو کنڈ کر کے نہ مرنا نہ کالے کپڑے پائیں نہ علم نہ نہ چوکچ کھلو کے ماتم کریں لیکن حسین نو ناراض ہو کے نہ مرنا حسین دی محبت لے مما تعالی ہو کے آ جائے جسم دی غذا ابدی حیات نہیں روح دی غذا ابدی حیات مرن دے بعد وہ زندہ رہندا ہے جڑا محب اہل بیت ہے کوشش کریں جہالت دی زندگی نہ گزاری 4 دن دی زندگی روزہ رکھ کے بھی زندگی لنگ جاندی 4 واری کھاؤ دن اتنا بھی زندگی لنگ جاندی کدی روح دی غذا دے بارے میں سوچ جسم بھی بیمار ہوندا ہے روح بھی بیمار ہوندی جتھے جسم دا علاج ہوے اس نو ہسپتال آکھیا گیا جتھے روح دا علاج ہوے اس نو بارگاہ امام آکھیا جسم دے علاج واسطے اسی سکھ حکیم نو نبض بھی کھا سکتے ہیں بولو نبض دا سیانا ہے حکیم ہے سکھ غیر مسلم ہے اسی نبض بھی کھانے میرا ادھر میں حیران مسلمان تیری مینٹیلٹی چاہیے جتھے جسم دی شفا ملے اتھے سکھن نبض بھی کھان نو تیار ہے جتھے روح دی شفا ملے اتھے نیت حسین نے بھی کھا رہا نیت بھی کھا رہا کیوں اسی انڈیا جانو تیار ہیں 20 لاکھ پیمنٹ میں ویزا مل گیا انڈیا دا غیر مسلم ملک یورپ دا ویزا مل گیا ہے کرسچن عیسائی نہیں 40 لاکھ تنخواہ ہے نہ میں اپنے شیعہ مولوی کو پوچھنا نہ تو اپنے سنی مولوی کو پوچھنا اوے پاؤنڈ ڈالر یورو لب دے پہ مولویوں نے کہا چلو جی چلیے جا کے تنخواہ لینا درہم دینار پاؤنڈ ڈالر یورو روپیہ پیسہ سونا چاندی یہ جسم دی غذا ہے جسم دی غذا غیر مسلم ملک کی جو لبے تے اپنے مولوی نال مشورہ نہیں کرتا جی انڈیا ٹور جا یا نہ ٹور جا میں انگلینڈ ٹور جا یا نہ جا جتھے جسم دی غذا والے اتھے جان لگے مولوی تو نہیں پوچھدا تے جس محفل ذکر حسین تیرے روح دی غذا ہے مجلس سے جان لگے مولوی تو پوچھنا ہے جی ٹور جا یا نہ جا میری بات بھی سمجھ آ رہی آؤ کوشش کرو اس محفل چاہو سنی محفل کرا رہے نہیں تذکرہ محمد والے محمد شیعہ چلے جاؤ اپنی روح دی غذا مجلس شیعہ کرا رہے نہیں ذکر محمد والے محمد سنی چلے جاؤ دیکھو میری روح دی غذا ہے اس آل محمد دے در تے آ جاؤ جڑا پوری گلوبل ورلڈ وچ ہل چلے عالمی جنگل پاس دنیا جا رہی ہے حالات تواڈے سامنے قریب ہے میرے امام بقی اللہ تعالی ہاں ہل چل ویکھ رہے ہو دنیا یہ امام دے ظہور دی نشانیاں کامیاب ہو گئے جڑے مالکاں دی بارگاہ وچ دامن صاف لے کے اج کوئی بندہ اپنے ضمیر کو پوچھے جڑے شہداء حسینیت ہیں انہاں تے کوئی سوال ہویا جڑے گھر بار چھوڑ کے حسین دے مہمان بن گئے میں پڑھیا کہ جس نے امام حسین دا جواب نیت کر کے اپنے گھر تو باہر نکل گئے پھر تیری ذمہ داری ختم ہوگی زہرا دے پتر دی ذمہ داری شروع پھر تیرے قدمہ تلے فرشتے پر بچھا رہے میں کتنی وضاحت کر رہا ہوں کتنے بڑے درجے ہوں میرے کو الفاظ
الفاظ ہی نہیں، میرے کو تعلیم ہی نہیں کہ میں سوار حسین دا مقام بیان کروں۔ وہ چنیدہ لوگ چلے گئے، شہر رسی گناہگار سن موقع مل گیا ایک باری پھر توبہ کر لیا، ایک باری پھر حسین کو راضی کر لیا۔ انہاں تے حسین دی اماں راضی ہو چکی، وہ چلے گئے مالکاں دی بارگاہ، اسی لیٹ ہو گئے، اسی میں چلے جائیں، لیکن وہ دامن صاف لے کے ٹر گئے۔ او میں صدقے حکماں، اگر محب اہل بیت زندہ رہ کے روح دی غذا لے کے قبر ہی ٹر گیا، فائدہ کی؟ بس آخری جملہ، اگر مرن دے بعد حسین دا محب زندہ ہے تے ٹر گیا قبر ہی، فائدہ کی؟ فرمایا ہونے تے فائدہ ہے۔ اگر تو محب اہل بیت ہے تو آگے قبر ہی، تیرے واجبات اجے باقی ہیں، نمازاں تو پوریاں نہیں پڑھیاں، پر میں تو مر گئے ہیں محب اہل بیت، تیرا پتر بڑا دنیا تے پڑے، اسی اودیاں پڑھیاں تیرے کھاتے پا کے پوریاں کر دیں۔ روزے نہیں رکھے تیرے پچھلے نیابت وچ رکھوا دیں، انہاں دے رکھے اسی تیرے نامہ اعمال وچ لکھ دیاں۔ حج نہیں کیتا نیابت وچ کسے نوں کروا دیں، تیرا حج او دا کیتیا پورا کر دیں۔ نماز پہنچائی جا سکتی ہے، روزہ مرن دے بعد محب اہل بیت نوں پہنچا سکتا ہے، حج زکات کوئی دے پہنچائی جا سکتی ہے۔ نمازاں نہیں پڑھیاں، کوئی پڑھے اودے تک پہنچ جان گے، لیکن یاد رکھی اگر بندہ منکر اہل بیت ہو کے مان گیا، سارا سندھ مل کے علی ولی اللہ پڑھ کے اودی قبر تک پہنچائے، علی دی ولایت نہیں پہنچائی جا سکتی، مرن دے بعد نماز پہنچائی جا سکتی، ہاں حج پہنچایا جا سکتا، واجبات پہنچائے جا سکتے، علی ولی اللہ یہ تیری اپنی اپنی، اور ایصال ثواب صرف محبان اہل بیت واسطے۔ بات تھوڑی مشکل ہے، تسی پریشان نہیں ہو۔ ایصال مجلس ایصال ثواب ہے، ٹائٹل کی ہے ایصال ثواب، ایصال ثواب کا معنی واصلہ یاصل ایصالا، پہنچانا، ثواب کا کی معنی سے واو الف بے ثواب، ثواب میں نے وہ چیز جو مرنے کے بعد روح کی غذا ہے، یہ مطلب ہے کہ سال ثواب ہے ہی محبان اہل بیت واسطے۔ شرط ہے جڑا پڑھ رہے ہو بھی زندہ ہوئے، جدے واسطے پڑھ رہے ہو بھی زندہ ہوئے، وہ بھی محب اہل بیت ہوئے، محب اہل بیت وہ پڑھے انہیں پہنچائی جائیں گے، جے ایک بھی منکر اہل بیت ہوئے۔ ہون پتہ لگے کچھ فرقے مرن دے بعد نہ کلو نہ فاتحہ نہ کوڑی نہ ذکر، وہ ٹھیک ہی کر دینے، انہوں نے پتہ ہے منکر اہل بیت ہو کے مر گیا مردود، نہ فاتحہ